السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں صف ماتم مچا ہوا تھا۔ ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دو میتیں صحن میں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے بیچ میں ایک معصوم خوبصورت دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے تواتر آنسو بہ رہے تھے۔ گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کا حال ایک ایسے پنچھی کی مانند تھا جس کو اڑنا بھی نہیں آتا اور اس کے ماں باپ اس سے جدا ہو گئے۔ اس خوبصورت دوشیزہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ وہ متناسب جسم کی مانند وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ دودیا رنگت، ابشار کی مانند خوبصورت بال جو ہمہ وقت کمر پر پھیلے رہتے تھے۔ وہ لڑکی خوبصورتی کا پیکر تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی مردہ وجود کو دیکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو جھنجھوڑ دے، ان سے بولے اٹھ جاؤ، اس طرح مجھے تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مگر جانے والے کبھی ٹھہرے ہیں جو آج نیلم کے ماں باپ ٹھہر جاتے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اللہ اکبر کی صدا لگائی گئی تھی اور دونوں میتوں کو کندھے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخوں نے پورے گھر کا منظر ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ وہ کسی مچھلی بے آب کی مانند پھڑ پھڑا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ بھی کر کے اپنے ماں باپ کی آغوش میں چھپ جائے، لیکن اب یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی پھپھو نے اسے سختی سے تھام رکھا تھا۔ چند پل کا کھیل تھا۔ خوشیوں بھرا آنگن سنسان ہو گیا تھا اور وہ وہاں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ وہ ایک ایسی منحوس اولاد تھی جس کی وجہ سے اس کے دونوں ماں باپ چل بسے تھے۔ محض اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے وہ دونوں ہی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام مناظر گردش کرنے لگے تھے۔ بابا جانی، مجھے آئس کریم کھانی ہے پلیز، وہ اپنا ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کے باپ نے پیار بھری نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا، جبکہ شائستہ بیگم فوراً بولی تھی، ہرگز نہیں، ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تمہارا گلا ٹھیک ہوا ہے، کوئی بد پرہیزی اب نہیں ہوگی۔ خاموشی سے آپ گاڑی کی جانب موڑ لیں۔ مگر اس کا ہونٹ لٹکانا اور آنکھوں میں آنسو لانا ہی اس کے باپ کو پگھلا چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کو مناتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے تھے، جبکہ شائستہ بیگم بھی ان کے پیچھے ہی انہیں روکنے کے لیے نکلی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی جوڑی بہت پسند تھی۔ اس کے لیے اس کے ماں باپ ایک آئیڈیل ہسبینڈ وائف تھے۔ بیوی روٹھ جاتی تھی، شوہر منا لیتا تھا۔ ان دونوں کی جوڑی بالکل کسی طوطا مینا کی جوڑی تھی۔ وہ سب کو کہتی تھی، شوہر ہو تو میرے بابا جیسا، ان کے علاوہ تو مجھے جیسے کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ وہ ابھی مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی ایک ٹرک آیا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے ماں باپ کو اڑا کر چلا گیا تھا۔ یہ منظر اس کی روح تڑپا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ یکدم ہی حال میں لوٹی تھی۔ اس کے سامنے اس کی پھپھو بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اپنے خون کو سامنے دیکھ کر وہ تڑپ کر رو پڑی تھی اور اپنی پھپھو کی گود میں بکھر گئی تھی۔ اس کی پھپھو نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا اور اس کے سر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تھی، میری بچی، میری پیاری گڑیا، اس طرح اپنے آپ کو اذیت نہ دو۔ تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا تھا، تمہاری آنکھوں میں وہ ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چندہ چپ ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے لیے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تمہارے پھوپھا ہیں جو تمہارے باپ کی طرح ہیں، ہم دونوں کے ہوتے ہوئے تم کیوں اتنا زیادہ ہلکان ہوتی ہو؟ جبکہ وہ نازک سی گڑیا تڑپ کر بولی تھی، پھوپھو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے اللہ نے رات کے وقت مجھ سے میری بینائی چھین لی، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے کوئی بھائی بہن نہیں دیا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب انہوں نے میرے خوشیوں بھرے آنگن کو سونا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو
میرے حال پر رحم کیوں نہیں آتا؟ وہ پرشکوہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی پھپھو اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی، نہ چندہ، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، وہ اپنے بندے کو دیکھ کر اس پر آزمائش ڈالتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس آزمائش کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس بندے میں آزمائش قبول کرنے کی ساخت نہیں ہوتی تو اللہ اس پر آزمائش نہیں ڈالتا، اور وہ لوگ اللہ کے عزیز ہوتے ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک دن ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، کوئی بھی تاحیات اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ابھی بھائی بھابھی گئے ہیں، کل میں چلی جاؤں گی، پرسوں تمہارے پھوپھا چلے جائیں گے، اور پھر تم۔ جو لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں نہ وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت میں، دونوں جگہ ہی ان کے لیے رسوائی ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں اور خوش دلی سے شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں رب تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت شامل ہوگی، وہ لوگ کامیابی پا لیتے ہیں۔ وہ اپنی پھپھو کو یک ٹک سن رہی تھی۔ وہ مزید بولی، تمہیں پتہ ہے نہ جانے اللہ کو تمہارے ماں باپ کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے دوبارہ انہیں کوئی بھی گناہ کرنے کی مہلت ہی نہیں دی، اور ان کو بولا کہ بس اب تم میرے پاس آ جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے میرے عزیز بندے، میں تمہیں گناہ کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا۔ جبکہ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی اور اپنی پھپھو کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تو کیا امی اور بابا جنت میں ہیں؟ اس کی پھپھو نے سر اسبات میں ہلایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، انشاءاللہ تم دعا کرو، اللہ عطا کرے گا، بے شک محمد کے امتی جنت میں جائیں گے، مگر اس سے پہلے قبر ہے اور وہاں ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہوگا، اس لیے تم دعا کرو، ان پر ایصال ثواب پہنچاؤ تاکہ ان پر قبر کی سختی کم ہو۔ پھپھو کی بات سن کر اس نے فوراً اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں اور جلدی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وضو بنا کر وہ مصلی اٹھائے بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہی تھی۔ پھر کافی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ ابھی سونے کے لیے لیٹتی، اس سے پہلے ہی اس کی پھپھو کمرے میں آئی تھی اور نیلم کی جانب دیکھتے ہوئے عجلت میں بولی، چندا جلدی سے اپنا سامان باندھ لو، میں تمہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں، اب اس طرح تم یہاں تنہا نہیں رہ سکتی۔ جبکہ وہ معصوم نازک سی گڑیا کانچ کی مانند ٹوٹ گئی تھی اور پھپھو کی جانب دیکھتے ہوئے بکھرے لہجے میں بولی تھی، مجھے میرے گھر سے دور نہ کریں، اس گھر سے دور جانا مطلب موت کے مترادف ہے۔ اپنے ماں باپ کی خوشبوئیں محسوس کر کے میں اس گھر میں جی لوں گی، لیکن اگر آپ مجھے اس گھر سے دور کریں گی تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ خوددارا میرے حال پر رحم کھائیں۔ شکیلا بیگم یہ بات سن کر افسردہ ہو گئی تھی، مگر انہیں کسی بھی طرح نیلم کو سمجھانا تھا، اور انہوں نے چند ہی پل اپنی باتوں سے اسے قائل کر لیا تھا۔ اس کو سمجھا دیا تھا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور ایک عورت تنہا گھر میں نہیں ٹھہر سکتی، اور اس نے اپنی پھپھو کی ہر بات کو حرف آخر مان لیا تھا۔ ایک ہی تو بس اس کے پاس رشتہ بچا تھا جو اس کے ساتھ مخلص تھا، اس سے پیار جتا رہا تھا۔ اتنے تکلیف دہ لمحات میں اسے ایک پل کے لیے تنہا نہیں چھوڑا تھا، تو پھر وہ کیوں اپنی پھپھو کو ٹال دیتی، ان کے حکم پر سر نہ جھکاتی۔ اس نے روتے روتے اپنا سارا سامان باندھ لیا اور پھپھو کے ہمراہ اپنے جنت جیسے گھر سے نکل کر ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ ایک بار نکل کر اس نے مڑ کر اپنے آشیانے کو دیکھا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی پنچھی کو اس کے آشیانے سے اڑا دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لب پھڑ پھڑا رہے تھے، سفید گلابی چہرہ رونے کے باعث سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ اس کی پھپھو نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پھپھو کے گھر پہنچے وہیں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہے۔
اس کی پھپھو اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، سرفراز کسی کو بھیج دے تاکہ نیلم کا سامان اٹھایا جا سکے، جبکہ وہ تڑپ کر کے بولے تھے، یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جو اپنا سامان نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں کے ملازم صرف میرے بیٹے، میری بیٹی اور میرے لیے ہیں، اپنے کام آپ خود کریں۔ ان کا زہر اگلتا لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ میں انہیں ایک آنکھ پسند نہیں آئی ہوں، جبکہ میں نے اپنے آپ کو ضبط کر لیا تھا۔ ابھی میرا کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، اور ویسے بھی اب مجھے دھندلا دھندلا نظر آ رہا تھا۔ یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ رات کے وقت مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مغرب کے بعد ہی میں محض اماں کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں رہتی تھی، اور اب یہی عالم تھا۔ پھپھو نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھیں اور دوسری طرف سے آ کر مجھے بہت احتیاط سے اتارا تھا، کیونکہ انہیں بھی میرے اس مرض کے بارے میں اچھی طرح معلومات حاصل تھی۔ گاڑی سے سامان نکال کر وہ میرے ہمراہ ہی اندر کی جانب بڑھی تھی، اور اپنی بیٹی کے برابر والا کمرہ مجھے سونپ دیا گیا تھا۔ کہنے کو سرفراز صاحب کا گھر کسی محل نما تھا، لیکن اس محل نما گھر میں بھی اس معصوم کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ موجود نہیں تھی۔ یہاں کے مکینوں کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا جو کسی غریب کے لیے بالکل نہیں پگھلتا تھا۔ اسے تنہا کمرے میں چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھپھو اسے سمجھا کر چلی گئی تھی کہ باتھ روم کس طرف ہے، انہیں کس طرف پانی رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ انہیں ایک لفظ نہیں بول پائی تھی۔ انہیں یہ نہیں سمجھا پائی تھی کہ وہ تنہا ابھی کچھ نہیں کر سکتی، اسے ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ مگر اس نے اپنے لفظ ہی لیے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے، ہر چیز ہمارے مطابق اب نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کا مر جانا ایک اولاد کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور یہی عالم نیلم کے ساتھ تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی وہ اٹھ بیٹھی اور چاروں جانب نگاہیں دوڑانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف کے مارے کانپ رہے تھے، دل کسی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا، ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، ماتھے پر بھی پسینہ تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آگے پیچھے ہاتھ مار کر کسی کی موجودگی محسوس کرنی چاہی، تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے، لیکن کون؟ وہ جان نہیں پا رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا کہ اس کے ساتھ یہ بیماری کیوں ہے، مگر ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر واپس بستر پر لیٹ گئی تھی، مگر اچانک ہی کمرے کا پردہ ہلا تھا۔ اگلی صبح پورا سرفراز ویلا جاگ چکا تھا۔ اس گھر میں محض 4 لوگ رہتے تھے۔ پھپھو کی نکچڑی بیٹی ثانیہ، جس کے پاس فیشن کرنے اور اپنی دولت کا روب جھاڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ چہرے پر موجود مغروریت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ لڑکی بھی اپنے باپ کی طرح سخت گیر تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ کہیں سے بھی وہ لڑکی محض 20 سال کی نہیں لگتی تھی، بلکہ اپنی عمر سے بھی زیادہ لگتی تھی۔ اور وہیں سامنے بیٹھا وہ لاؤبالی سا لڑکا جس کی عمر 25 سال تھی، مگر اس کا حلیہ ایک اوباش مرد جیسا تھا۔ گلے میں کئی چین، ہاتھ میں بریسلٹ، کان میں بالی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے وہ کوئی عجوبہ ہی تھا، لیکن بلا کا حسین تھا۔ آنکھیں بالکل اپنی ماں پر گئی تھیں، خوبصورت اور بڑی نین اور نقوش اپنے باپ پر دیکھنے میں کہیں کا شہزادہ لگتا تھا، مگر اپنے حلیے کی وجہ سے وہ کسی بندر سے کم نہیں تھا۔ پھٹی ہوئی جینز پہنے وہ اپنے آپ کو ٹام کروز سمجھتا تھا۔ اس کی اماں جلدی جلدی ملازموں سے ٹیبل سیٹ کرنے کی تلقین کر رہی تھی، اور سرفراز صاحب بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت امیر انسان، مگر آج بھی انہوں نے اپنی پرانی عادتوں کو ترک نہیں کیا تھا۔ ان کی چند عادتوں میں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنا بھی شامل تھا، جس کے لیے وہ کوئی رعایت نہیں دیتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی شکیلہ بیگم
ان سب کے سر پر کھڑی ناشتے کی ٹیبل پر آنے کا حکم دے رہی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ان کا بیٹا بول پڑا، موم کیا آپ اپنی اس سو کالڈ بھتیجی کو بھی ہمارے گھر لائی ہیں؟ جبکہ ثانیہ نے بھی نفرت سے سر جھٹکا تھا، اور یہی حال سرفراز صاحب کا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے ہمیشہ دب جاتی تھی۔ وہ منمناتے ہوئے بولی، اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، رات کے اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آتا، اور ایک اکیلی لڑکی کو میں اس تنہا گھر میں کیسے چھوڑ کر آؤں؟ اس کے ننیال میں بھی کوئی نہیں ہے جو اس کی کفالت کر سکے۔ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گی، اور اس کی شادی بھی میں کروں گی۔ آپ لوگ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کا انداز منت کرنے والا تھا، جبکہ ان کی بیٹی فوراً ہی بدتمیز لہجے میں بولی تھی، اس طرح کا کچھ نہیں ہوگا موم، آج ہم اسے برداشت کر لیں گے، اور رات کو آپ اسے اس کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ وہ لڑکی ہمارے گھر نہیں رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں اپنے گھر میں کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں مجھ پر دھیان دینے کی بجائے اپنی بھتیجی پر دھیان دے۔ اس کا لہجہ سفاکیت بھرا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وجدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں۔ اگر موم چاہتی ہیں کہ یہ لڑکی یہاں رہے تو پھر تم کچھ نہیں بولو گی۔ موم جیسا آپ کو مناسب لگے آپ کر سکتی ہیں۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی اترتی دیکھ وہ چند پل میں ہی فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں سے حد سے زیادہ پیار آتا تھا۔ وہ محض یہی عورت ہی تو تھی جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میری ماں ہی میرے ساتھ مخلص ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ جبکہ سرفراز صاحب سر جھٹک کر ٹیبل کی جانب بڑھ گئے تھے اور اپنے دونوں بچوں اور بیوی کو بھی ناشتہ کرنے کی تلقین کی تھی، جبکہ شکیلہ بیگم کی نگاہیں بار بار اوپر کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی بھتیجی جاگ چکی ہوگی اور بھوکی ہوگی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جلدی ناشتہ کرنے کی عادی ہے، اسی لیے وہ کسی بھی طرح اس کو بھی نیچے بلانا چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹی اور اپنے شوہر کے آگے بے بس تھی۔ بار بار اوپر نگاہیں اٹھانا سرفراز صاحب کی آنکھوں سے مخفی نہ تھا۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولے، اگر اتنی ہی پرواہ تھی تو اسے نیچے بلا لیتی۔ اب پریشان ہونے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی سے ناشتہ کرو اور دوبارہ نگاہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، کیا وہ کل سے ہم سب کے درمیان بیٹھ کر ناشتہ کر سکتی ہے؟ ان کا لہجہ سوالیہ تھا۔ یہ گھر ان کا بھی تھا، مگر اس گھر میں چلتی صرف ان کے شوہر اور ان کے بچوں کی تھی۔ وہ تو یہاں پر رہنے والی ایک ملازمہ کی حیثیت ہی رکھتی تھی۔ چھوٹے گھر سے آنے کی وجہ سے کبھی ان کے شوہر نے انہیں وہ مان اور مرتبہ دیا ہی نہیں تھا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ سرفراز صاحب اپنی بیوی کے لہجے میں اشتیاق محسوس کر کے تلخی سے مسکرائے تھے اور خاموشی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا، جبکہ وہ خوش ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے پر آتی مسکراہٹ وہاں بیٹھے وجدان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ ناشتہ کافی خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنی بھتیجی کی جانب بڑھ گئی تھی، اور یہ چیز سرفراز صاحب، وجدان اور ثانیہ نے شدت سے محسوس کی تھی، کیونکہ ان کی عادت میں شمار تھا وہ سب کو الوداع کہنے سے پہلے ایک محبت بھرا بوسہ سب کے ماتھے پر دیتی تھی، اور یہ چیز سرفراز صاحب نے شدت سے محسوس کی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے جتنی نفرت جتا لے مگر ان کے لمس سے سکون ملتا تھا۔ وہ تینوں ہی خاموشی سے چلے گئے تھے۔ شاید یہ حرکت کسی کو بھی پسند نہیں آئی تھی، اور یہی چیز نیلم کے لیے بہت بری ثابت ہونے والی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو نیلم سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ انہیں نیلم کو دیکھ بے تحاشا پیار آیا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اتنی نازک سی، کوئی بھی اسے دیکھتا تو پیار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔
اس کے پھولے گالوں پر پیار کرتے ہوئے نرمی سے بال سہلاتے ہوئے بولی، چندا اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، ناشتہ کر لو، پھر میں تمہیں تمہاری دوائی دے دوں گی۔ اگر پھر آرام کرنا ہے تو کر لینا، ورنہ میں تمہیں گارڈن گھماؤں گی، اٹھ جاؤ نا۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے پیار سے بولی، جبکہ اس معصوم گڑیا کو ان کے لمس میں اپنے باپ کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پھپھو کا ہاتھ چوما اور خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود اداسی انہیں اندر تک گھائل کر چکی تھی۔ آخر وہ کیسے اتنی جلدی خوش ہو جاتی؟ اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا، ان دونوں نے اپنا دم اس کے ہاتھوں میں توڑا تھا۔ اتنا آسان نہیں تھا سب چیزوں کو بھول جانا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، جبکہ اس کی پھپھو نے آج بھی اسے کافی دیر تک سمجھایا تھا اور پھر اسے اپنے ساتھ ہی نیچے لے آئی تھی۔ رات کی نسبت اسے دن میں بالکل صاف نظر آتا تھا۔ وہ پورے گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا تھا۔ شکیلہ بیگم ناشتہ کر چکی تھی، لیکن اس کو کمپنی دینے کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اپنے حلق میں اتار رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں محو گفتگو ہی تھی کہ اچانک ہی وجدان گھر میں داخل ہوا اور موم کا شور مچاتا ان کے سر پر نازل ہو گیا تھا، جبکہ وہ حوروں کی مانند لڑکی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے وجدان سے شروع سے ہی ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ تھوڑا مختلف انسان تھا۔ وہ اسے دیکھتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظریں جسم کے آر پار ہو رہی ہوں۔ ابھی بھی اس نے بہت غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا تھا اور نفرت سے رخ پھیر لیا تھا اور اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، ماں آپ کے پاس میں نے 2 دن پہلے ایک گفٹ رکھوایا تھا، وہ دے دیں، مجھے جانا ہے۔ جبکہ اس کی ماں مسکراتے ہوئے بولی، اب کس گرل فرینڈ کے پاس جانا ہے صاحبزادے نے؟ ان کا خوشکن لہجہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر چکا تھا اور اپنی ماں کے گرد حسار باندھے ہوئے بولا، ایک پیاری سی لڑکی، خیر چھوڑے نا، جلدی سے مجھے وہ گفٹ دے دیں، میں نے نکلنا ہے۔ جبکہ اس کی ماں اس کا کان مروڑتے ہوئے بولی، وجدان الوی، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے مار کھا لو۔ اور وہ نثار ہونے والے انداز میں بولا، خوبصورت لیڈی کے ہاتھ کا تھپڑ بھی کسی پھول کی مانند لگتا ہے، ہمیں تو دل و جان سے قبول ہے۔ اور وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے معلوم تھا وجدان ایسا ہی ہے، اکثر پھپھو کے منہ سے اس کا ذکر سنا تھا۔ وہ وجدان کی بہت تعریفیں کرتی تھی، کبھی انہوں نے ثانیہ کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وجدان مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مجھے بہت مان دیتا ہے، مجھے اپنا سب کچھ مانتا ہے، اور میرا بھی یہی حال ہے۔ جبکہ نیلم یہ سوچ کر ہمیشہ سر جھٹک دیتی تھی کہ ماؤں کو ہمیشہ اپنے بیٹے ہی پسند ہوتے ہیں، مگر ابھی وجدان کا رویہ دیکھ وہ جان چکی تھی کہ اس کی ماں اسے اتنا پسند کیوں کرتی ہے۔ ایک بھولی بھٹکی مسکان اس کے چہرے پر آ گئی تھی، جبکہ وجدان اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، بہت ہنسی آ رہی ہے، ویسے کسی کے گھر میں رہ کر مفت کی روٹیاں توڑنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ اس کا زہر اگلتا لہجہ اس کے دل پر کاری وار کر چکا تھا۔ اس نے تڑپ کر اس مغرور شخص کی جانب دیکھا تھا اور اچانک ہی بھڑک اٹھا تھا، اپنی یہ آنکھیں نیچے کر کے بات کرنا اور مجھے ورغلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، اور اپنی اوقات میں رہو، اور میری ماں کی زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری اور ثانیہ اور بابا کی ہیں۔ تم صرف اور صرف ایک آؤٹ سائڈر ہو جو محض چند دن کی مہمان ہو، اور اگر یہاں رہ کر تم نے کوئی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا نیلم بیگ، میں تمہاری سانسیں بھی تم پر تنگ کر دوں گا۔ اس کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا، جبکہ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ مزید کچھ اور کہتا، اس سے پہلے ہی اس کی پھپھو مسکراتے ہوئے آئی تھی
اور اس کے سامنے وہ گفٹ بڑھاتے ہوئے بولے، ارے یہ تو کسی لڑکے کے لیے ہے، اس میں تو مین واچ ہے۔ جبکہ وہ اپنی ماں کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولا، جی میری سویٹ سی گرل فرینڈ، یہ میرے کسی دوست کے لیے ہے، آپ جیلس نہ ہوں۔ جبکہ وہ اس کے کمر پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی، چلے جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ مت کرو، میں اپنی بھتیجی کے ساتھ ابھی وقت گزار رہی ہوں۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے بھی ایک سخت گھوڑی سے اس معصوم کلی کو نواز کر گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ختم ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ اس کی باتیں اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے لگی تھیں اور وہ ناشتے کی ٹرے آگے کھسکا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ پیچھے سے اس کی پھپھو ارے ارے ہی کرتی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آنے کے بعد ٹوٹ کر بکھری تھی، دروازے کے قریب ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ماضی کے وہ خوشگوار لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے، جب وہ پوری فیملی ایک ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھ کر ناشتہ تناول کرتی تھی۔ ناشتے کی میز پر ہوتی اپنے ماں باپ کی نوک جھونک اسے بہت پسند تھی، اور پھر اس کی ماں کا جلدی جلدی ناشتے کروانے کا انداز، بابا کا ناشتہ کرنا اور جلدی سے اسکول کالج کے لیے نکل جانا، اسے سب چیزیں یاد آنے لگی تھیں، اور وہ ایک بار پھر تڑپ کر رو پڑی تھی۔ کسی کے گھر میں رہنا بالکل آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ محض یہاں بوجھ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی پھپھو جتنا اس سے پیار جتا لے، مگر وہ اچھے سے جانتی تھی اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس گھر میں رہتے مکین بہت سخت دل تھے، جن کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر تھا۔ ابھی جو باتیں وجدان نے کہی تھیں اسے بہت تکلیف دے چکی تھی، مگر وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی اور نہ ہی دینا چاہتی تھی۔ جواب دینے کا مطلب تھا بات کو بڑھاوا دینا، اور وہ اپنی طرف سے ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھی روتی رہی تھی، اور پھر دل ہلکا ہو جانے کے بعد بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا دن اس نے بہت ہی بوریت بھرا گزارا تھا۔ دوبارہ اس کی پھپھو اس کے پاس آئی تھی اور اسے نیچے آنے کی تلقین کی تھی۔ اسے گارڈن میں گھومنے کی اجازت تھی۔ اسے بتایا تھا کہ ان کے پاس بہت پرندے ہیں جو تم دیکھ سکتی ہو، جھولا ہے جس پر بیٹھ کر تم تھوڑی دیر اپنا حال بہتر کر سکتی ہو، لیکن اس نے سب چیزوں کو منع کر دیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس گھر کی کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا۔ وہ بس جس کمرے میں تھی اس کمرے تک ہی محدود ہو جانا چاہتی تھی۔ اسے معلوم تھا یہاں بہت ملازم ہیں، اس کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے کسی کام میں بھی ہاتھ بٹانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جیسے جیسے شام ہوتی جا رہی تھی اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ پہلے ہی واش روم اور پانی سے فارغ ہو گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب واش روم یا پانی پینا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ مغرب کے بعد اس کی پھپھو کمرے میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کے گھر کے تمام افراد آ جاتے ہیں۔ وہ مغرب کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور چند پل بعد ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی، مگر اچانک ہی اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز وہ سن سکتی تھی۔ اس کی سننے کی حساسیت بہت تیز تھی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ فوراً بیدار ہو گئی تھی۔ اس نے غور سے چاروں جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن سوائے اندھیرے کے اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر اچانک ہی اسے اپنا کمرہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ یعنی اس کا وہم محض وہم نہیں تھا، کمرے میں کوئی تھا جو اس کے بہت قریب بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ چیک کیا تو وہ بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کیا اس کے کمرے میں کوئی آ رہا تھا؟ لیکن کون؟ اچانک ہی اس کے دماغ میں
پھپھو کا بیٹا آیا تھا۔ کیا وجدان میرے کمرے میں ہوتا تھا، کیونکہ وہی مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ اس کی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، یعنی پھپھو کے گھر میں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ وقت کا پہیہ گھومتا جا رہا تھا اور اسے پھپھو کے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ بیت گیا تھا، لیکن اس ایک ہفتے کے دوران اس نے اس کمرے کے علاوہ کہیں بھی اپنا وقت نہیں گزارا تھا۔ ایک بار ثانیہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے خوب سنا کر گئی تھی کہ تمہاری وجہ سے ہماری ماں ہم سے دور ہو رہی ہے، اور دبے لفظوں میں وہ اپنی پھپھو کو یہ بات بھی سمجھا چکی تھی کہ میرے علاوہ آپ کی اپنی فیملی بھی ہے، آپ اس کو زیادہ وقت دیں، مجھے نہ دیں، بس میں یہاں ٹھیک ہوں۔ جب تک میرا رزق یہاں لکھا ہے میں یہاں رہوں گی، اور اس کے بعد یہاں سے چلے جاؤں گی۔ لیکن آج وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس پر کیا قیامت آنے والی ہے، اس تکلیف سے اور اذیت سے وہ گزرنے والی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی پھپھو بہت ملنسار خاتون تھی، اسی لیے ان کا ہر ایک سے رابطہ تھا۔ برابر میں رہنے والی خاتون اپنے گھر میں بالکل تنہا رہتی تھی۔ اس کے بچے باہر ممالک میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر پھپھو ان سے ملنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ آج ہفتے کی شام تھی تو آج بھی روز کی طرح جلدی سو گئی تھی اور اپنے آپ کو اچھی طرح کمبل میں قید کر لیا تھا، کیونکہ وہ مسلسل ایک ہفتے سے اپنے گرد کسی انسان کی موجودگی محسوس کر رہی تھی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور شکیلہ بیگم گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی تھی اور اسے جگاتے ہوئے بولی، نیلم، میں برابر والی خالہ کے گھر جا رہی ہوں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ان کا فون آیا ہے، میں نے سوچا تمہیں اطلاع کر دوں، تم پریشان مت ہونا اور اپنا خیال رکھنا، جلد لوٹ آؤں گی، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ایک پل کے لیے وہ حیران ہوئی تھی کہ سرفراز انکل نے اس کی پھپھو کو اتنی رات میں برابر والی آنٹی کے جانے کیوں دیا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھٹک دیا تھا کہ وہ بھی اس بات سے واقف تھے کہ پھپھو برابر میں رہتی اس خاتون کی بہت عزت کرتی ہے اور انہیں اماں کہہ کر پکارتی تھی، مگر وہ نادان آج کی دنیا کی سفاکیت کو جانتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی تھی۔ پھپھو کے اٹھانے کی وجہ سے میں بیدار تھی، اور کہتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کو آپ کی عزت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے تو کسی بھی طرح آپ کی حفاظت کر ہی لیتے ہیں۔ اچانک ہی وہ شخص اندر آیا تھا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس معصوم سی گڑیا پر چڑھ دوڑا تھا۔ نیلم کی تو جان پر بن آئی تھی، وہ فوراً ہی اس بھاری وجود کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر وہ جتنی مزاحمت کرتی وہ شخص اس کے اتنا ہی قریب آتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں کے لمس اس کے چہرے پر بکھیرتا، اس سے پہلے ہی نیلم نے بنا سوچے سمجھے تھپڑ اس شخص کے منہ پر رسید کیا تھا اور بھاگ کر اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ وہ اندھا دھن کمرے سے نکلنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اس ایک ہفتے کے دوران اس نے باتھ روم اور کمرے کا اچھے سے جائزہ لے لیا تھا، اسی لیے اسے کمرے سے نکلنے میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ جبکہ وہ شخص جس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا وہ بوکھلاسا گیا تھا، اسی لیے نیلم اس کی گرفت سے آسانی سے نکل گئی تھی۔ جبکہ نیلم پھپھو کو آواز دینے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ کو دبوچ لیا تھا۔ اس کی جان لبوں پر آئی تھی اور اسے ایک بار پھر وہ کمرے میں گھسیٹنے لگا تھا، مگر اچانک ہی اسے اپنے عقب سے ثانیہ کی آواز آئی تھی، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ثانیہ کے لہجے میں حیرت کا عنصر تھا، یعنی جو شخص اس کے پیچھے تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ شکیلہ بیگم کے شوہر سرفراز صاحب تھے، جو مسلسل کئی راتوں سے
نیلم کے کمرے میں پائے جا رہے تھے۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑے اسے اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اس کے قریب آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وجدان ہے، وہ نہیں تھا بلکہ اس کا باپ سرفراز تھا۔ نیلم کی چیخ و پکار اور ثانیہ کی آواز سن کر وجدان بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ بکھلاہٹ میں سرفراز صاحب ابھی تک نیلم کو ایسے ہی تھام کر کھڑے ہوئے تھے، جبکہ وجدان بھی اپنے باپ کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، اور پل کا کام تھا، وہ جان چکا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے نیلم کو ان کی پہنچ سے دور کیا تھا اور اپنے پیچھے کرتے ہوئے اپنے باپ کے روبرو ہوا تھا، اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا تھا، شرم آنی چاہیے آپ کو، یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ ثانیہ سے بھی چھوٹی ہے، موم کی بھتیجی ہے، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جبکہ سرفراز صاحب کا سر جھک گیا تھا، وہ کچھ اور کہتے اس سے پہلے ہی ثانیہ بولی تھی، گھن آتی ہے مجھے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میرا باپ درندہ ہے، اس لڑکی سے لاکھ نفرت سہی، مگر میں بھی ایک لڑکی ہوں، اور میں بھی اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے مرد میرے ساتھ زبردستی کرے۔ کہیں آپ نے اس لڑکی کی عزت، اس سے زیادہ وہ بول نہیں پائی تھی، اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، اور اسی پل پیچھے سے شکیلہ بیگم کی آواز آئی تھی، سرفراز صاحب یہ سب کیا ہے؟ ان کے لہجے میں مان ٹوٹ جانے کا غم تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہ اپنے شوہر کے وجود پر ڈالتے نیلم کے قریب آئی تھی اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ شکیلہ بیگم کا لمس ملتے ہی اس نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ ان کے لمس میں وہ ہمیشہ اپنے باپ کا لمس ڈھونڈتی۔ وہ رو پڑی تھی، جبکہ بے ساختہ ثانیہ نے آگے بڑھ کر اسے چپ کروایا تھا، اور وجدان ان سب پر ایک نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شکیلہ بیگم نے اپنے شوہر کو ایک نفرت آمیز نگاہ سے دیکھا تھا، اور اپنی بھتیجی کو لیے وہ اس کے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ نیلم روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی پورے ہفتے کی داستان سنا چکی تھی، جبکہ ثانیہ اور شکیلہ بیگم اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہوتی، جبکہ اچانک ہی شکیلہ بیگم کی آنکھیں تبدیل ہوئی تھیں، اور وہ ایک گہری سوچ لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر سیدھا اپنے بیٹے کے کمرے میں آئی تھی، جو کافی دکھ میں مبتلا لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ دبائے وہ چاند کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ شکیلہ بیگم نے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا تھا۔ واقعی یہ لمحہ اولاد کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ یا ماں کو ایسے روپ میں دیکھتے ہیں۔ شکیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر وجدان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور اپنی ماں کا لمس محسوس کر کے اس نے فوراً اپنی آنکھیں رگڑ دی تھیں اور مسکراہٹ لیے موڑا تھا، جبکہ وہ ماں تھی، اپنے بیٹے کے چہرے پر موجود درد پہچان سکتی تھی۔ وہ بنا کچھ بھی بولے بغیر اپنے بیٹے کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ وجدان نے بھی اپنی ماں کو شدت سے اپنے آپ میں بھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بھی تواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں اپنے بیٹے کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری جان، میرا بچہ، اس طرح اپنے آپ کو اذیت مت دو۔ میں جانتی ہوں تمہارے بابا نے غلط کیا، مگر یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں ہی محفوظ نہیں ہوتی۔ میں نے ایک فیصلہ لیا ہے، اور امید کرتی ہوں میرا بیٹا میرے فیصلے کو منع نہیں کرے گا، میرے فیصلے پر سر جھکا دے گا۔ جبکہ وجدان اپنی ماں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج بھی اس کا حلیہ پہلے روز کی طرح ہی تھا۔ اس کی ماں اپنے خوبرو بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ میری بھتیجی نیلم سے صبح نکاح کریں گے، اس کو اپنی بیوی بنائیں گے، اور اس گھر سے دور ہمارا جو دوسرا بنگلہ ہے وہاں اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ میری نیلم سے زیادہ بہتر لڑکی آپ کو مل نہیں سکتی۔
خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، گھرداری والی ہے، آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ جبکہ وہ اپنی ماں کو گلے لگاتے ہوئے بولا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ کہتی ہیں تو مجھے منظور ہے۔ جبکہ پہلی بات پر شکیلہ بیگم کے چہرے پر افسردگی آ گئی تھی، مگر بعد کے اختتام پر وہ مسکرا اٹھی تھی، اور ان کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق پورے اہتمام کے ساتھ دوپہر میں نیلم کو انہوں نے اپنے بیٹے وجدان کے نکاح میں دے دیا تھا، اور ساتھ میں رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیا تھا۔ جبکہ سرفراز صاحب دل میں لا گئے تھے، ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سب چیزیں تہس نہس کر دیں، مگر شکیلہ بیگم نے سب چیزوں کو تحمل سے سنبھال لیا تھا۔ سرفراز صاحب کی ایک اولاد بھی ان سے محو گفتگو نہیں تھی، جبکہ شکیلہ بیگم نے بھی اپنے شوہر سے تمام تعلقات ختم کر لیے تھے، اور ان کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ گھر لاتے ہی نیلم کا استقبال وجدان نے بہت شاندار انداز میں کیا تھا۔ ڈھول نگاڑے بجائے گئے تھے، پھول کی پتیاں برسائی گئی تھیں۔ وہ تو حیران رہ گئی اس اکڑو سڑیل پر جس نے اسے دیکھتے ہی زہر اگلا تھا، لیکن اب وہ جس طرح سے برتاؤ کر رہا تھا وہ غش کھانے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی، اچانک ہی اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا اور سیدھا کمرے میں لے آیا تھا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس نے روایتی دلہنوں کی طرح اسے بٹھایا تھا اور اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے منہ دکھائی دی تھی، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اس کے ہاتھ کو چوما تھا، اپنی آنکھوں سے لگا کر انہیں ٹھنڈک بخشی تھی، اور اس کے نین نقوش کو اپنے دل میں بساتے ہوئے وہ چند اشعار بولا تھا۔ تمہیں دیکھ کر جانے جاں دل نہیں بھرتا، تمہیں دیکھتا ہوں تو ایک اور دنیا دل میں بس جاتی ہے۔ جبکہ نیلم مسکرا دی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے بولا تھا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بابا نے غلط کیا، تمہیں اذیت پہنچائی ہے، حالانکہ تم اس طرح کی لڑکی نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں اس ایک ہفتے میں تمہیں دیکھ چکا ہوں اور تمہاری عادات کو بھی پہچان چکا ہوں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو، مگر یاد رکھنا نیلم، میں نے کبھی تمہیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی عزت مانا ہے۔ تم میرے لیے بالکل ثانیہ جیسی تھی، مگر امی کے کہنے پر میں نے تم سے شادی کی ہے، اور امید کرتا ہوں تم بالکل میری ماں کی طرح ثابت ہوگی وفادار، مخلص اور با اخلاق۔ وہ کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر پورے حق سے جھکا تھا اور اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں نیلم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ محبت محض ابھی کی نہیں، بلکہ یہ محبت بہت پرانی ہے۔ وہ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی اور اس نے اپنا پورا حق وصول کر لیا تھا۔ نیلم کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہر ہفتے شکیلہ بیگم اور ثانیہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کو دیکھ کر وہ تمام غم بھول جاتی تھی۔ کہتے ہیں نا، خدا بہتر لے کر بہترین سے نوازتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس سے چھین لیے گئے تھے، اس کی بینائی اس کے پاس نہیں تھی، مگر اس کے شوہر نے اسے ہر سکھ دیا تھا۔ وجدان نے اپنی تمام بری عادتوں کو چھوڑ کر نیلم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے رات میں نظر نہیں آتا، اور وہ سامنے سے کہتا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دنیا دکھاؤں گا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ رات میں ہر منظر کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ چند سال بعد اس کے یہاں ایک چاند سے بیٹے کی آمد ہوئی تھی، جس کو پا کر نیلم مکمل ہو گئی تھی۔ سرفراز صاحب نے کئی بار ان کے گھر آنے کی کوشش کی تھی، ان سے مراسم بڑھانا چاہا تھا، اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہا تھا، مگر وجدان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ میری بیوی کے سامنے نہیں آئیں گے۔ وہ کبھی فیملی گرینڈر رنگ میں نہیں ملتے تھے تو وجدان بالکل اجنبی ہو جاتا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس ہی گیا تھا۔ اس کے باپ کے کان میں اذان دینے والا بھی اس کا باپ ہی تھا، مگر اس نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ کو نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ایک غیرت مند انسان تھا
اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا وہ بخوبی جانتا تھا۔